ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ مخلوقات میں کل کا پتہ اللہ کے سوا کسی کو نہ فرشتوں کو ہے، نہ جنات کو ہے، نہ کسی بزرگ کو ہے، نہ پیغمبر کو، کسی کو نہیں۔ مستقبل کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، الا یہ کہ اللہ اپنے نبی کو کوئی بات بتا دے یا کہ کسی فرشتے کو کوئی چیز بتا دے، کوئی چیز اس کے علم میں لے آئے۔ اللہ کسی کے علم میں لانے کے اللہ کے طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ براہ راست اللہ پاک ان کو بتلا دے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے یعنی وحی کا کہ ان کے جی میں ڈال دیں اور ان کو اس طرح سے بتلا دیں۔ تو اللہ پاک جیسے چاہیں بتلائیں، لیکن مستقبل کا علم اللہ کے سوا نہیں۔ فرشتوں کو پتہ نہیں تھا، اس سے پہلے فرشتے آباد تھے آسمانوں اور زمینوں کے اندر، لیکن یہ کہ فرشتوں نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے یہاں جنات تھے، انہوں نے زمین میں بڑا فساد کیا اور بہت گڑبڑ کی، تب اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے مار مار کے زمینوں سے بھگا کے جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں ان کو بھگا دیا جنات، اور زمین خالی کر دی۔ اس لیے یہ وہ دیکھ چکے تھے۔ تو تب جب اللہ نے فرمایا کہ میں اب اس زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قالوا، انہوں نے کیا کہا؟ اب میں نے کہا تھا کہ یہ بطور مشورے کے نہیں تھا، انشاءاللہ اس کا آخر میں جواب دیتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یہ کیا تھا، یہی بتاتا ہوں۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، عربی میں آتا ہے جیسے کسی کلمے کے شروع میں آتا ہے، اس کے معنی حل، یعنی کیا، کے معنی کیا، اتجعل فیہا، کیا آپ اس میں بنانا چاہتے ہیں یا بناتے ہیں، من اس کو، یفسد فیہا، جو اس زمین میں فساد کرے، ویسفک الدماء، اور خون بہائے، سفک یسفک کے معنی بہانا، خون ریزی کرنا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے، خون ریزی کرے، یعنی جنگ و جدال کرے، اس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ وَنَحْنُ، واو حال کے لیے، اور حال یہ ہے کہ نحن نسبح، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، آپ کی تعریف کے ساتھ، آپ کے حمد کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس کرنے والے ہیں۔ قدس یقدس کے معنی پاک کرنا، کسی چیز کو پاک کرنا کہتے ہیں۔ بیت المقدس، پاک گھر، مقدس کے معنی پاک، اور تقدیس کے معنی پاک کرنا، وہ پاک گھر۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی حمد سے تسبیح کرنے والے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس کرنے والے، یعنی ہم آپ کی بڑائی اور عظمت کا اقرار کرنے والے ہیں، آپ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم فرما برداری کرنے والی مخلوق ہیں۔ تو اللہ نے پہلا جواب دیا، قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بے شک انی، بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما وہ کچھ، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوا۔ اب یہاں ظاہر ہے، میں نے عرض کیا کہ فرشتوں سے اللہ نے کیوں ذکر کرا، مشورہ تو نہیں دیا، ظاہر ہے، اور نہ مشورہ لینے کا کوئی تو بنتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے اللہ کا علم بھی محیط ہے، اللہ کی قدرت بھی محیط ہے، اللہ کے سامنے کسی کا حق بنتا بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے ہمارا استحقاق تھا، ہمارا حق تھا، کیا آپ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں؟ دکان میں 2 آدمی شریک تھے، فیکٹری میں 2 آدمی شریک تھے، ایک نے اپنے مرضی سے کام کیا، دوسرا کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھ سے پوچھا ہی نہیں آپ نے، مجھ سے تو پوچھتے۔ یہاں تو ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، اللہ کا کوئی شراکت دار نہیں، اور اللہ پاک اپنی قدرت میں، اپنے علم میں وحدہ لا شریک ہے، اس لیے کسی کو حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی اپنا استحقاق ظاہر کرے۔ قیامت میں بھی کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنا استحقاق پیش نہیں کر سکے گا کہ میں تو جنت کا حقدار ہوں،
میں نے بڑی نیکیاں کی تھی اور بہت زیادہ فرما برداریاں کی تھی، کسی کا کوئی حق نہیں، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، کوئی میرا استحقاق نہیں۔ یہی بتلانا مقصود ہے کہ کسی کا کوئی حق نہیں بنتا، تو اللہ کے سامنے کسی کا کوئی حق نہیں بنتا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اس لیے ظاہر فرمایا کہ ان کے سامنے، یعنی ایک تو یہ کہ ان کے سامنے ظاہر ہو کہ اصل مخلوق، اصل جس کے لیے یہ نظام کائنات قائم کیا گیا وہ یہی انسانوں کو بنانے کے لیے میں نے یہ نظام کائنات بنایا، نہ یہ فرشتوں کے لیے اور نہ جنات کے لیے اور نہ دوسرے مخلوقات کے لیے، اور نہ دنیا خود مقصد ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین ویسے بنا دیے، اس لیے ایسے نہیں بنے، بلکہ یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی تاکہ ایک تو یہ ظاہر ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تاکہ وہ انسان وہ بھی اسی طرح سے، یہ بظاہر ایک صورت مشورے کی ہے لیکن یہ عملاً مشورہ نہیں ہے، صورت مشورے کی ہے لیکن عملاً مشورہ نہیں ہے، تاکہ انسان آگے چل کر اس دنیا میں ان کو تعلیم ہو کہ تم باہم مشورے سے چلو، یہ تعلیم کے طور پر ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ کریں امور کے اندر، کن سے؟ صحابہ کرام سے، ایمان والے بندوں سے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کرام پہ کوئی وحی تو نہیں آتی تھی اور حضور پر تو وحی آتی تھی، آپ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ظاہر ہے اس لیے کہ آپ پر وحی آتی تھی، تو پھر آپ کو کیوں مشورے کا حکم دیا گیا کہ آپ مشورہ کریں، تاکہ امت کے لیے تعلیم ہو جائے کہ وہ اپنے امور مشورے سے انجام دیں۔ جب وہ مشورے سے کام کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس میں خیر کا پہلو نکلے گا اور اس میں اچھائی کا پہلو نکلے گا۔ تو یہ ایک قسم کی تعلیم ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے بظاہر صورت ہے کہ یعنی جیسے فرشتوں کے سامنے یعنی یہ بات ظاہر کی تو صورت تو مشورے ہی کی لگ رہی ہے، حالانکہ اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تعلیم ہے لوگوں کے لیے کہ دیکھو اللہ تمہیں تعلیم دینا چاہتے ہیں، تمہاری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ تم باہم اپنے امور مشوروں سے انجام دو۔ ما خاب من استشار، وہ نقصان نہیں اٹھائے گا جو مشورہ کرے گا، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا۔ تو یہ مشورے کی تعلیم ہے۔ اور دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ فرشتوں پر ظاہر کرنا ہے اور فرشتوں کی رائے کا جواب دیں، تاکہ ان کے ذہن میں اگر جیسا کہ آگے چل کے فرشتوں نے اپنی رائے ظاہر کی، استفہام کیا، فرشتوں نے ایک چیز معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اب آگے فرشتوں کی بات سنیں کہ فرشتوں نے کیا عرض کیا۔ اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ یہ مخلوق یہ تو زمین میں فساد کریں گے، خوریزیاں کریں گے۔ اب یہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ فساد کریں گے، خوریزیاں کریں گے؟ اس میں مفسرین نے کئی باتیں کہی۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ اس زمین میں پہلے جنات آباد تھے اور انہوں نے فساد و خوریزیاں کی تھی، اس لیے فرشتوں نے ان پر قیاس کر کے یہ سمجھا تھا کہ انسان بھی ایسے ہی فساد کریں گے، اس لیے کہ وہ بھی مادے سے بننے والی مخلوق تھی، جنات آگ سے، اور انسان بھی جس کو پیدا کیا جا رہا ہے مادے سے بننے والی مخلوق ہے، مٹی سے۔ تو مادے کی خصوصیت ان کے ذہن میں یہ تھی کہ اس میں فساد ہوتا ہے، جبکہ فرشتے اس قسم کے مادوں سے پیدا نہیں ہوئے، ان کی خمیر میں ہی اطاعت اور عبادت کا جذبہ، اس لیے انہوں نے اللہ کے سامنے اس کی حکمت معلوم کرنے کے لیے کہ اس میں کیا حکمت ہے، یہ نہیں کہ کوئی اعتراض کیا۔ فرشتے کبھی بھی اعتراض نہیں کر سکتے، نہ ان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ اللہ کے کسی امر پر، کسی حکم پر
اعتراض کر سکے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے کہ اس میں کیا فائدہ ہے۔ اور دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ یعنی ہم تو موجود ہیں، ہم یہاں آپ کے بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کا جو حکم ہو ہم اس کو ماننے والے ہیں، آپ کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، آپ کی تحمید تقدیس تسبیح کرنے والے ہیں، تو یعنی یہ ذمہ داری ہمیں دی جائے۔ تو اللہ نے پہلا جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تمہیں پتہ نہیں۔ یہ حاکمانہ انداز ہے، یعنی ایک حاکم، ایک آقا اپنے غلام سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ، چپ رہو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، بس۔ یہ حاکمانہ انداز ہے، اس میں کوئی اور بات نہیں کہ اب ظاہر ہے، یعنی حاکم مطلق ہے اللہ کی ذات، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتہ۔ اب اس کے بعد حکیمانہ جواب دیا، اب ظاہر ہے فرشتے انی اعلم، اس کے بعد حکیمانہ جواب دیا، وعلم آدم الاسماء كلها، آدم کو اسماء اسم کی جمع ہے، اور اسم کہتے ہیں نام، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ علم تعلیم دے دی، آدم کو سکھلا دیے، الاسماء كلها، ساری چیزوں کے نام۔ نام سے مراد کیا ہے؟ یہ صرف نام نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے خواص، ان کے اثرات، ان کے حالات، کیفیات، یہ ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش و تخلیق ہی ایسی فرمائی کہ ان کو ان کا پتہ چلا۔ اب یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ بیچارہ بھوک سے روتا ہے، ماں اس کو اپنے چھاتی سے لگاتی ہے اور وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اس بچے کو کس نے سکھایا ہوتا ہے کہ تم ایسے چوسو دودھ آئے گا؟ یہ ہے وہ تعلیم خداوندی جو انسانی فطرت کے اندر رکھی ہے اللہ نے۔ یہ تعلیم انسان کے فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، تو وہ علوم جو انسانی فطری علوم ہے اللہ نے آدم کو دیے، اور وہ فطری علوم فرشتوں میں آ ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ فرشتوں کی وہ فطرت ہی نہیں تھی، فرشتوں کی وہ فطرت ہی نہیں تھی۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدم کو تو سکھا دیے، فرشتوں کو سکھایا نہیں، تو پھر فرشتوں کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ دیکھا تم یہ چیزیں نہیں سمجھتے تھے، تو جب ان کو سکھایا ہی نہیں، ان کو بتلایا ہی نہیں، تو پھر یعنی آدم کی فضیلت ان پہ کیا ہوئی، آدم کو سکھا دیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ آدم کی فطرت ہی کچھ اور ہے اور فرشتوں کی فطرت ہی کچھ اور ہے۔ یہ بات سمجھے، اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ آدم کو تو بتلا دیا۔ اب یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ وعلم آدم، تو یہ تعلیم فطری ہے، تعلیم خلقی ہے، پیدائشی ہے، یہ تعلیم وہ ہے۔ تو آدم کی فطرت میں وہ چیزیں رکھ دی، آدم کو وہ چیزیں سکھا دی۔ یہ نہیں کہ پہلے کسی کو بھیجا تھا کہ آدم کو انہوں نے یہ ساری چیزیں یاد کرا دی اور پھر کہا فرشتوں سے بتلاؤ یہ کیا ہے، وہ نہیں بتا سکے اور آدم نے بتلا دی، ایسا کچھ نہیں۔ ظاہر ہے وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے اسماء بتا دیے۔ اسماء سے مراد جیسے میں نے عرض کیا، اسم ایک لفظ ہے جو نام کو کہتے ہیں، لیکن یہاں نام سے مراد صرف نام نہیں ہے بلکہ ساری کیفیات اور سارے حالات اور ساری ہیئتیں، ساری صورتیں جو آدم پر ظاہر ہوئی وہ فرشتوں پہ نہیں ہو سکتی۔ اب فرشتوں کو کہیں کہ بھوک کیسی ہوتی ہے، کوئی آدمی بھوک کو بیان کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی ٹھنڈی سردی کو بیان کر سکتا ہے؟ ٹھنڈی سردی تو ایک کیفیت ہے، ہاں سردی ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے کہتا رہے، اس سے کیا پتہ چلے گا؟ اور بھوک ایسی ہوتی ہے، اندر سے یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں وہ ایک کیفیت ہے، وہ تو جب لگے گی خود پتہ چل جائے گا کہ بھوک ایسی ہوتی ہے۔ سردی جب لگتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ سردی ایسی ہوتی ہے، گرمی جب لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گرمی ایسی ہوتی ہے، ایک کیفیت ہے۔ یہ کیفیت جو ہے فرشتوں میں تھی نہیں، یہ چیز نہ ان کو سردی لگتی ہے، نہ گرمی لگتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، ایسی کوئی حالت نہیں ہے ان کی، اس لیے ان کو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ان کو بتلانے کا نہ ان کو سکھانے کا۔
آدم کے اندر اس کی فطرت ہی اللہ نے ایسی رکھی، اس لیے وعلم آدم الاسماء